اب یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جھڑپ میں، سرحدی جھڑپوں میں، سرحد پہ جنگ کی صورتحال اختیار کر جائیں؟ اس کا انجام کیا ہے اب؟ دیکھیں، اس کا انجام تو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے افغانستان سائٹ پہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور ہم یہاں پہنچے اس لیے کہ ہم انہیں ٹالریٹ کرتے رہے، جو یہ کہتے رہے اس پہ یقین کرتے رہے۔ اب دیکھیں، یہ افغانستان میں جو افغان طالبان کے رجیم ہے، ان کو طالبان کو ہم 1980 سے سپورٹ کر رہے ہیں، 45 سال ہو گئے۔ سب سے زیادہ دنیا میں جو ریفیوجیز آئے وہ پاکستان میں آئے۔ ابھی بھی جو 6 سے 8 ملین ریفیوجی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 3.5 تو پاکستان میں ہیں، 40 لاکھ کے قریب، تو اس کے بعد ایران میں ہے۔ اور دیکھیں، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑے رکھا کہ ہم اسلامی نظام بنانا چاہتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ چلے گئے ہنود کے پاس، بتوں کے پجاری، نان مسلم، اور بامیان میں تو انہوں نے اڑا دیے بت، اور جو پریس کانفرنس کی وہی بامیان کی تصویروں میں جہاں بت پڑے ہوئے تھے پیچھے لگی ہوئی تھی اور سپیچ کر رہے تھے۔ اتنی کیا مجبوری ان کو آ گئی؟ مجبوری پیسے کی ہے۔ پیسے لیتے رہے، پہلے امریکہ سے، پاکستان سے، سعودی عربیہ سے، قطر سے، اور جب کم پڑ گئے اور تو وہاں پہنچ گئے، اور وہاں بیٹھ کے دیکھیں کشمیر کے انڈیا کے حق میں بیان دیتے ہیں، بالکل ہائیلی ان ایکسیپٹیبل، اور وہاں جے کشمیر کے حوالے سے اس قسم کا سٹیٹمنٹ، اور جے شنکر ایک نمونہ صاحب جو فارن منسٹر ہے، جس کو دنیا گھاس نہیں ڈال رہی، اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو دہشت گردی ہے اس کو انڈیا کو اتنا خطرہ ہے جتنا افغانستان کو۔ تو اب انف از انف ہونا چاہیے، اور پاکستان کی اسٹیٹ کو پاکستان کا مفاد سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے، اور پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی چاہیے۔ تمام جہاں ریفیوجی نے واپس جانا چاہیے۔ بالکل جی، جتنا پھینٹا لگایا ہے سرحد پہ ہماری پاک فوج نے، اس کے بعد تو دیکھیں، یہ تو ہمارے سامنے کیا پدی کا شوربہ، ان کی جو عزت بنی ہوئی تھی کہ سوویت یونین کے خلاف ڈٹ گئے، واپس چلا گیا۔ بھائی وہ اس لیے آپ ڈٹ گئے کہ آپ کو امریکہ نے اسلحہ دیا، سٹنگر میزائل دیے، پاکستان میں آپ کی ٹریننگ ہوئی، اور جب 9/11 کے بعد امریکہ وہاں آیا، غریزہ آپ دیکھیں کہ جہاں کی طرح بیٹھ گئے، ان کو پتہ نہیں چلا، ہوا میں ڈیزالو ہو گئے، اور انہیں فری رن ملا وہاں پہ، اور ہم انہیں بیس آف آپریشن دیتے رہے، سپورٹ کرتے رہے۔ اور جب یہ خود وہ اقتدار میں آئے 2021 میں، دیکھیں انڈیا وہاں سے دم دبا کے بھاگا، امبیسی ان کی کلوز ہو گئی، پاکستان کی امبیسی وہاں رہی، اور امریکن کو بھی سپورٹ کرتے رہے۔ اور یہ اتنے بے شرم ہیں کہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا، اسلام کا لبادہ لے کے اور انڈیا کے پاس چلے گئے، اور اپنے محسن کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا چہرہ سامنے آ چکا ہے، ہمارے ایکچوئل جو ان کا ہے جو روپ اڈاپٹ کیا ہوا تھا، ہمیں اب انہیں جو ہے آڑے ہاتھوں لینا چاہیے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو پوسٹیں ہم نے لے لی ہیں، اس میں ایک بفر زون کریٹ کریں، وخان کاریڈور کو آکوپائی کریں، اور اب ان سے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں۔ ہمیں اگر افغانستان، دیکھیں انڈیا سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھائیں۔ انڈیا وہ ایسا ملک ہے، غریزہ دیکھیں اس کے 6 ہمسائے ہیں، سب کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں۔ بالکل جی، ایسا افغانستان میں ایسی کیا چیز ہے بھائی؟ بالکل درست، اس میں کیا ان کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل جی، صرف پاکستان کی دشمنی جی، اور یہاں سے مہاجرین کو، افغان مہاجرین کو بھیجنا چاہیے، اور وہ جا کے انڈیا میں بسائیں، انڈیا میں چلے جائیں، وہاں جا کے بیٹھیں۔ بالکل جی، بالکل، اور ہمیں پاکستان کے مفاد کے تحت، دیکھیں ہم نے انڈیا جیسے ملک 6 گنا بڑے ملک کو 4 دنوں میں شکست چنے چبائے ہیں، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، گھٹنے پہ بیٹھنے ٹیکنے یہ تو ہمارے چند دنوں کی مار ہے، پورے افغانستان پہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں۔